اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مرحمت فرمایا۔ اللہ کے خزانے میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ بیش بہا، سب سے زیادہ قیمتی اور محترم بشان عظیم الشان جو نعمت ہے وہ ہے دولت ایمانی، دولت ہدایت۔ ایمان سے بڑھ کر اللہ کے خزانے میں کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ مگر ایمان کی قیمت جو ہے دنیا کے منڈی میں نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت بہت اونچی ہے اور بہت بڑی ہے۔ یہ میدان حشر میں جب قیامت برپا ہوگی اور سارے کائنات انسانی جمع ہوں گے، وہاں پر اس کی قیمت کا پتہ لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لہ من رأى وآمن بی، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ کو دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لایا۔ اس کیٹیگری میں ہم لوگ نہیں آتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں جو ہے کون لوگ آتے ہیں؟ صحابہ کرام کی مقدس جماعتیں ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی زندگی کو پایا اور دیکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ چونکہ اس حدیث مبارکہ میں دو شرط بیان کی گئی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد ایمان لانا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کا اعلان فرمایا۔ مگر نبی کے موجودگی میں بھی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، مگر اس نے ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی اس کیٹیگری سے جو ہے باہر ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری نہیں۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں شرط لگایا گیا ہے کہ من رآ و آمن بی، جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ تو اگرچہ کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھا تھا، مگر اس نے جو ہے ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی اس خوشخبری میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کفار مشرکین ہے، یہ نبی کے زمانے میں موجود رہے، مگر اس نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر اللہ کا کرم ہے، فضل احسان ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا خوشخبری ہونی چاہیے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مایوس نہیں کیا ہے، اور بہت بڑی خوشخبری دیا ہے اس امت کے لیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، قرآن کے معجزات کو نہیں دیکھا، آپ کے معجزات اور کرامات کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی نہیں دیکھا، مگر اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ پھر بھی جو ہے امت محمدیہ کا اور خصوصاً اس زمانے کے مسلمان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بستی، آپ کے شہر مکہ معظمہ اور وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ چلو ان حضرات کے لیے تو خوشخبری ہے کہ طوبی لہ من رأى وآمن بی، کہ جس نے مجھ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لایا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے معجزات بھی نہیں دیکھے ہم نے، تو ہمارے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی؟
مشکات شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا اس حدیث مبارکہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبی 7 مرات من لم یرا وآمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لایا۔ 7 مرتبہ خوشخبری فرمایا ایسے لوگوں کو۔ طوبی من لم یرا، طوبی 7 مرتبہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن ایمان کیا چیز ہے، اس کی قیمت کا پتہ دنیا میں نہیں لگ سکتا ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اور اہمیت میدان حشر میں پتہ چلے گا، جب وہاں حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو مسلمین۔ یہ 14 پارہ کی شروع والی آیت، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ جب کامیاب مسلمان کو، ایمان والے کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے گا کافر کہ ایمان کی بدولت یہ جنت کے اندر جا رہا ہے، تو وہ تمنا کرے گا، عرض کرے گا کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنی اچھی بات ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کی قیمت کا اندازہ آخرت کی منڈی میں لگے گی، جب گنہگار کو، مجرموں کو، کافروں کو جہنم جانے کا حکم ہو جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، وکالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میدان حشر قائم ہوگا اور فیصلہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجرموں کو، گنہگاروں کو جہنم کے اندر جانے کا حکم فرما دیں گے، کافروں کو حکم فرما دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وہ کافر کہیں گے کہ اے پروردگار، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، کیونکہ کافر کے پاس تو یہ قیمتی نعمت ہوگی نہیں، ایمان کی دولت تو اس کے پاس ہے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مرحمت فرمائی۔ جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمت اور سب سے بڑی دولت ہے، وہ اللہ نے بغیر مانگے ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے نا کہ پوری دنیا جو ہے ایمان والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ لٹیرا جو گھوم رہا ہے، یہ کس وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ انمول تحفہ اس کے پاس ہے، یہ قیمتی چیز جو ایمان ہے نا، اسی وجہ سے یہ پیچھے ہمارا اور آپ کا پڑا ہوا ہے۔ یہ نعمت آپ دے دیجئے اس کو، پھر دیکھیے دنیا میں وہ آپ کو خوشحال بنا دے گا، دولت کا بھرمار کر دے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، چین سکون کی زندگی آپ کو وہ دے دے گا۔ آج اسی قیمتی ایمان کی وجہ سے جو ہے مسلمان ستایا جا رہا ہے اور پریشان حال ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی اور قیمتی اللہ کے خزانے کی یہ نعمت ہے، اور وہ نعمت ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اس لیے چور کہاں گھستا ہے؟ غریب کے یہاں نہیں گھسے گا۔ ڈاکو جو ڈاکہ زنی کرتا ہے غریب کے یہاں نہیں کرتا، وہاں کیا ملنے والا ہے؟ روز مرہ کا مزدور ہے، 150 کمانے والا، اس کے یہاں ٹائم برباد کر کے وہ کیا کرے گا؟ کسی پیسے والے کے یہاں، امیر کبیر کے یہاں جو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، تاکہ موٹی دولت، موٹا رقم ہمارے جو ہے ہاتھ آ جائے۔ تو کافروں کو جب جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، تو وہ تو ایمان والا ہوگا نہیں، اور جو ایمان والا گنہگار اور مجرم ہوگا، خطا کار گنہگار، ان کی تو واپسی گارنٹی ہے، 10 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، 50-100 سال بعد ہو، لیکن ایمان کی بدولت اسے جنت نصیب ہوگی۔ لیکن کافروں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا وہاں، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں وہ کافر کیا کہے گا کہ پروردگار آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، اور اس کے بدلے میں جو ہمارا نوجوان خوبصورت بیٹا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیجیے۔
جس بیٹے کے لیے دنیا میں انسان مارا مارا پھرتا ہے اور نہ جانے دن رات کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے اس کی پرورش کے لیے، اس کے دیکھ ریکھ کے لیے، اس کی تعلیم و تعلم کے لیے، وہ بندہ اس روز اپنے اس بیٹے کو جو ہے جہنم بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے مگر ہمارے بیٹے کو اس کے بدلے میں آپ لے لیجیے۔ اس معمولی قیمت ہے۔ اور سنیے آگے فرمایا قرآن پاک کے اندر وصاحبتہ، کافر کہے گا کہ آپ جہنم سے مجھے محفوظ کر لیجئے، بچا لیجئے، اور اس کے بدلے میں ہماری بیوی کو، شریک حیات کو جو ہے جہنم بھیج دیجئے مگر ہم کو آگ سے بچا لیجئے۔ یہ بھی معمولی قیمت ہے، یہ بھی ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ آگے فرمایا قرآن کہتا ہے وَفَصِيلَتِهِ تُؤْوِيهِ، اور ہمارے پورے خاندان کو، جو ہماری برادریاں ہیں، یہ شیخ خاندان ہوتا ہے، پورے خاندان کے لوگوں کو اس کے بدلے میں آپ لے لیجئے، جہنم بھیج دیجئے مگر مجھ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ یہ بھی کم قیمت ہے۔ آگے وہ کافر کہے گا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، وَالنَّاسَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو جہنم بھیج دیجئے مگر مجھ کو آگ سے بچا لیجئے۔ یہ ہے ایمان کی قیمت بزرگ اور دوستوں۔ اسی لیے وہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا کہ لو کانوا مسلمین، اگر کاش میں دنیا میں ایمان قبول کر لیا ہوتا، مسلمان ہو جاتا، کتنی اچھی بات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری، مگر جس نے مجھے نہیں دیکھا، میرے معجزات کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، نبوت والی زندگی سے وہ محروم رہا مگر پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لایا، تو اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام کا بڑا مجمع وہاں پر موجود تھا، سب ایک زبان ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے سامنے میں حاضر و ناظر موجود ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لایا، وہ میرا بھائی۔ اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اس امت کی بزرگ اور دوستوں، آج اس ایمان کو ہم 2 پیسے کے لالچ میں آ کر فروخت کر دیتے ہیں۔ آج اس ایمان کو، قیمتی نعمت کو جو اللہ نے دے رکھی ہے، ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آج ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان رہے گا کیسے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو موت تک باقی رکھنا ہے، ایمان کو اگر بچانا ہے، ایمان پر اگر خاتمہ چاہتے ہو تو 3 کام کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا بغیر ایمان کے ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مدارس اور مساجد اور مکاتب سے جوڑ لو، اپنے آپ کو۔ اس کی مخالفت مت کرو، مدارس کی مخالفت مت کرو، مساجد کی مخالفت مت کرو، علماء کی قدر کرو، ان سے محبت کرو۔ یہ مدارس اور مکاتب اور علماء تمہارے لیے رات کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے
کہ اپنے آپ کو دعوت والا کام سے جوڑ لو۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، جمعہ پر عبادت ختم ہو گئی، سال میں 2 عیدین کی نماز پڑھ لی، کوئی گارنٹی نہیں ایمان کی حفاظت ہوگی یا نہیں۔ اس کو جاری رکھنا ہوگا، چالو رکھنا ہوگا۔ ایمان کی بول جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان پر ہمارا کب آئے گا؟ جب زندگی کے اندر جو ہے اس کا عملی نمونہ پایا جائے گا، اس لائن میں ہم رہیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، ورنہ وہ زنگ لگتے لگتے وہ ایمان کم ہوتے 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 جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا کام مدارس اور مکاتب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، علماء کے پاس جا کر جو ہے مسائل پوچھتے رہنا، اپنی اصلاح کراتے رہنا، نماز درست کراتے رہنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دعوت والا جو کام ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، آپ کو جس طرح فرصت ملتی ہے آپ اس کام کو انجام دیتے رہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ مزاج کے اندر یہ بات بیٹھا لے کہ روزانہ ایک ساتھی کو ہمیں نماز کی دعوت دینی ہے۔ اگر وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی دین کی اشاعت ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک آدمی کو ہمیں دعوت دینا ہے نماز کی، اور یہ ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ نبی آنے والے نہیں ہیں اور نبوت کا دور بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن نبوت والا کام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کریں، نماز کا حکم دیں، ساتھیوں کو سمجھائیں۔ اور بڑے فرماتے ہیں کہ تیسرا کام یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خانقاہ میں رہتے ہیں، ان سے اپنی نسبت پیدا کرو، ان کے پاس آنا جانا کرو، مسئلہ مسائل پوچھا کرو، ایمان کو ٹٹولتے رہا کرو۔ صرف نام کا جو مسلمان بن گئے کہ میرا باپ مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، میرا دادا مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، ایمان بچے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے ایک بڑا دشمن لگا ہوا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہے گا کہ ایک بندہ مومن ایمان کے ساتھ صحیح سلامت دنیا سے چلا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ من رعا وآمن بی، خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ مگر اس زمانے میں جس نے نبی کو تو دیکھا مگر ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے خوشخبری نہیں۔ بہت سارے کفار مشرکین، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر بڑے بڑے جو ہے سردار موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ آپ کے چچا تھے، آپ کے چوراہی میں بیٹھا ہوا ابو جہل اپنے لو لشکر کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور خوب شراب و کباب کا دور چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، مذاق ٹھٹھا کر رہا ہے، لیکن میرے نبی تھے۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی ان پڑھ گنوار قسم کا آدمی تم سے الجھے تو سلام کر کے چپ چپ خاموشی کے ساتھ گزر جاؤ، اس سے الجھنا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے چپ چاپ خاموش چلے گئے۔ ابو جہل جو ہے مذاق اڑانے لگا، دیکھو یہ جا رہا، بولتا ہے ہم نبی ہے، رسول ہے، ہم پر قرآن اترتا ہے، ہم خدا کے محبوب بندے ہیں، یہ دیکھو میرا بھتیجا محمد جا رہا، چپ چاپ چلے گئے۔ ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے، شراب کا دور چل رہا ہے، جب دیکھا کچھ کہا نہیں، توجہ نہیں دیا، چپ چاپ چلا گیا تو چھیڑنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہنے لگا کہ محمد ادھر آؤ، چچا تھے، یاد ہے کیا بات ہے چچا جان؟ کہا کہ سنا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو،
اور یہ بھی کہتے ہیں مجھ پر جو ہے اللہ کا کلام وحی اترتی ہے، تو اس میں آپ کو کیا شک؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نبی ہو تو ہم لوگ جو ہے مٹھی میں چیز رکھتے ہیں اور اس کو بند کر لیتے ہیں، اگر تم نبی اور رسول اگر واقع میں ہو تو ان چیزوں کا نام بتا دینا کہ میری مٹھی میں یہ کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ چچا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تعجب خیز بات نہیں ہے، اگر مٹھی میں جو چیز آپ بند کریں گے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ جو ان کے ساتھی لوگ تھے ابو جہل کے، اپنے اپنے مٹھی میں کسی نے کنکر لے لیا، کسی نے کھجور کا چھال ایک بند کر لیا، کسی نے چمڑی کا ٹکڑا لے لیا، کسی نے ایک ہڈی اٹھا لیا، جس کو جو ملا وہاں پر اٹھا کے مٹھی بند کر لیا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا تو وہ تمام چیز بولنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مگر ایمان سے محروم رہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے۔ آج اس کی قدر ہم کہاں کر رہے ہیں؟ گانا سنتے سنتے رات کو ہم سو رہے ہیں، صبح کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، موت آ گئی تو سمجھ گئے کہ وہ جو ہے جنت میں چلا گیا۔ کس حالت میں اس کی موت ہوئی؟ جب کوئی بندہ مومن شراب پیتا ہے، جب کوئی بندہ مومن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب کوئی بندہ مومن زنا کرتا ہے، تو علماء سے پوچھئے ایمان اس کے اندر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ نہیں رہتا ہے۔ سر کے اوپر پرندے کی طرح جو ہے وہ ایمان نکل کر منڈلاتا رہتا ہے۔ اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو نام تو ہے محمد اسلم اور محمد عبداللہ اور فلاں، لیکن خدا کے رجسٹر میں بے ایمانوں کی لسٹ میں نام ہمارا چڑھ گیا۔ تو ایمان بہت بڑی اور قیمتی چیز، ہم اس کی حفاظت کریں بزرگوں کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسی قیمتی اور انمول ہیرا کو چھیننے کے لیے، لوٹنے کے لیے پڑا ہوا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، پوری کائنات کے انسان پیچھے پڑا ہوا مسلمان کے پیچھے۔ اور مسلمان ہے کہ 2 روپے میں اپنے ایمان کو بیچ دے رہا ہے، جھوٹ بولنا اس کا شیوا بن چکا ہے، حرام خوری عام ہو چکا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، فحاشی اور گناہگاری عام ہو چکا ہے۔ جمعہ کے دن جہاں پر جس گھر سے قرآن کریم کی آواز آنی چاہیے، آج بزرگ اور دوستوں اس گھر سے جو ہے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں سن کے آ رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ قیمتی نعمت ہے ایمان۔ اگر ایمان بچا کر لے جائیں گے تو جنت نصیب نہیں، جنت نصیب ہوگا، اور اگر ایمان کی دولت شیطان نے چھین لیا، یہیں پر برباد اور تباہ ہو گیا، تو جہنم ہماری مقدر بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بار بار بولنے کی کیا، ایمان والے ہی کو بولا جا رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، غیر کو نہیں بولا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں بول رہا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا بات ہے؟ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے جو ایمان اللہ کو مطالبہ ہے، پسند ہے، مقبول ہے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری مسئلہ، نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملاتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن کو ترتیب وار پڑھنا یہ سنت ہے۔ جیسے کہ قرآن پہلا پارہ، اس کے بعد آتا ہے دوسرا پارہ، اس کے بعد آتا ہے تیسرا، اس کے بعد تیسرا، یہ ترتیب ہے۔ اگر ادھر سے ہم چلیں گے 30، 29، 28، 27، 26 تو یہ الٹا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورت پڑھتا ہے، میں آپ کو مختصر میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو ہمارے عام نمازی لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد رکھتے ہیں، یاد ہے ان کو،
جیسے کہ علم ترا سے لے کے ناس تک اس کو سمجھیے آپ، ایسی کو پورے قرآن میں آپ فٹ کر لیجیے. تو ترتیب وار پڑھنا یہ سنت ہے نماز کے اندر. جیسے پہلی رکعت میں اگر آپ نے علم ترا کیف فعل پڑھا تو دوسری رکعت میں آپ کو لإیلاف قریش اس کے بعد نمبر آتا ہے وہ آپ کو پڑھنا. یا پھر اس کے آگے جتنی بھی صورت ہیں تمام صورتوں کو استعمال کر سکتے. شرط ہے کہ بیچ میں ایک صورت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی نے جو ہے علم ترا پڑھ لیا اور اس کے بعد ارائیت الذی پڑھ لیا تو یہ خلاف ترتیب ہے. نماز ہو جاتی ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ چھوٹی صورتیں اگر ہیں تو بیچ میں ایک صورت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. 2 صورتیں ہم کو چھوڑ کر جو ہے ان نہ پڑھنا، یہ پہلا مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کے پہلے ہی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا جو لاسٹ صورت ہے، قرآن ختم ہو جاتا ہے وہی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ پیچھے کی صورتیں پڑھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، تبت یدا اذا جاء، کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ لیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے اس طرح کرنا مکروہ ہے، یہ خلاف ترتیب. مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے بائی چانس پہلی ہی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسری رکعت میں بھی جو ہے اسی صورت کو دہرائے. دونوں رکعتوں میں قل اعوذ برب الناس کو پڑھنا چاہیے، پیچھے طرف نہیں لوٹنا چاہیے. تو پہلی چیز کہ چھوٹی صورتیں جب ہم پڑھیں گے تو بیچ میں وقفہ ایک صورت کا نہ کریں بلکہ 2 صورتیں چھوڑ دیں. اور اگر خدا نخواستہ اگر پہلی ہی رکعت میں قل اعوذ برب الناس ہم نے پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں اسی صورت کو جو ہے دوہرا لیں. اللہ کو